بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ایک صفحہ مکمل کر دیجئے اسکرین پر. میراث میں وہ افراد جن کے احوال کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کو جس نام سے پکارا جاتا ہے، اور عربی کی کتابوں میں ان رشتوں کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے شروع کیا تھا میراث کے معنی اور مفہوم سے، اور اس کے بعد طریقہ کا مطلب بتایا تھا، طریقہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وارثین کی تین قسمیں ہم نے بیان کی تھی. ایک قسم اصحاب الفرائض، دوسرے عصبہ، اور تیسرے ذوی الارحام. اور پھر ان تینوں کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی کہ اصحاب الفرائض کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے، اور عصبہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لیتے ہیں، یا پھر اصحاب الفرائض نہ ہو تو پورا مال لے لیتے ہیں. اور تیسری قسم تھی وارثین کی، وہ ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام کو ہم نے اختصار کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ ننیالی رشتہ ہے، لیکن پھر ہم نے کہا اس میں تھوڑی سی اور مزید تفصیل بھی ہے، جو انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے. اس کے بعد جب ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں تو وراثت کی تقسیم میں کون کون سی اصطلاحوں کا استعمال ہوتا ہے. تو ان اصطلاحوں میں سے جو مخرج ہے، سہام ہے، رؤوس ہے، اور طائفہ ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا کہ مخرج ایسا عدد جس کے ذریعے یا جس سے وارثین میں ان کے سہام تقسیم کیے جاتے ہیں، اور سہام حصوں کو کہا جاتا ہے. وارثین کو جو حصہ ملتا ہے اسے ہم سہام کہتے ہیں. اسی طرح سے رؤوس رأسن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے وارث. رؤوس وارثین، تو اگر ایک ہے تو رأسن، ایک سے زیادہ ہے تو رؤوس. اسی طرح سے طائفہ ایسی جماعت کو، یعنی وارثین کا ایسا گروہ جن کا حصہ ایک جیسا ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے طائفہ. یہ جو اصطلاحیں ہم نے ابھی بیان کی ہیں، ان اصطلاحوں کو ہمیں مزید سمجھنے میں اس وقت مدد ملے گی جب ہم حساب کرنا شروع کریں گے. ان کو ہمیں رٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہیداً بس تھوڑی سی جانکاری کے لیے یہ اصطلاحات پہلے بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد اہل رد کا ذکر کیا گیا. اہل رد، من یرد علیہ اور من لا یرد علیہ. ہم نے رد کا مطلب بھی بتایا تھا، اور کس کو دوبارہ دیا جاتا ہے اور کسے دوبارہ نہیں دیا جاتا. تو جسے دوبارہ دیا جاتا ہے اسے اہل رد کہتے ہیں، اہل رد. اور اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے من یرد علیہ.
اور جس کو دوبارہ نہیں دیا جاتا اسے کہا جاتا ہے من لا یرد علیہ، غیر اہل رد، جس کو دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ اب یہ دوبارہ کسے دیا جاتا ہے اور کسے نہیں دیا جاتا، ان دونوں کے درمیان وارثین میں ہم کو فرق کرنا ہے، تو بڑا آسان سا فرق ہے۔ زوجین، میاں بیوی، یہ دونوں غیر اہل رد میں سے ہیں، من لا یرد علیہ میں سے ہیں، یعنی ان دونوں کو دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ اب ان زوجین کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو دوبارہ دیا جاتا ہے۔ تو زوجین کو ہم من لا یرد علیہ کہیں گے، غیر اہل رد، اور زوجین کے علاوہ جتنے اصحاب الفرائض ہیں، عصبہ ہیں، انہیں کہیں گے من یرد علیہ۔ اصحاب الفرائض باقی جتنے بھی ہیں ان کو کہا جائے گا من یرد علیہ۔ اب وہ اصحاب الفرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے نقشے کے ساتھ سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جد اور جدہ کی تفصیل بتائی تھی۔ جد اور جدہ، تو جد کی دو قسمیں ہیں، جدہ کی دو قسمیں ہیں۔ جد کی دو قسمیں، جد صحیح اور جد فاسد، اور جدہ کی دو قسمیں، جد صحیحہ اور جد فاسدہ۔ تو جد صحیح اور جد فاسد میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ میت اور جد، میت اور جد، ان کے درمیان اگر مؤنث کا واسطہ نہیں ہے تو جد صحیح، اگر میت اور جد کے درمیان مؤنث کا واسطہ ہے تو جد فاسد۔ تو ایک سیدھے سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو میت کے دادا ہوں گے وہ جد صحیح ہوں گے، اور میت کے جو نانا ہیں اسے ہم کہیں گے جد فاسد، کیونکہ میت اور نانا کے بیچ میں ماں کا واسطہ ہوتا ہے جو مؤنث ہے۔ اس کے بعد جد صحیحہ اور جد فاسدہ۔ جد صحیحہ اور جد فاسدہ میں چھوٹا سا فرق ہے کہ اگر میت اور جدہ کے درمیان جد فاسد کا واسطہ نہیں ہے تو جد صحیحہ، اگر جد فاسد کا واسطہ ہے تو جد فاسدہ۔ تو جہاں جد فاسد ہوں گے وہاں جدہ اس کے اوپر والی جد فاسدہ ہو جائے گی، اگر جد فاسد نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جدہ صحیحہ ہوگی۔ اس کے بعد کلالہ کا ذکر کیا، اور پھر بہنوں کا ذکر کیا تھا۔ اخت لأب و ام، اخت لأب اور اخت لأم، تین بہنیں ہیں۔ تین بہنوں میں سے ایک بہن کو کہا جاتا ہے سگی بہن، اخت لأب و ام، اور دوسرے کو کہتے ہیں اخت لأب، اللاتی بہن، انہیں کو ہماری زبانوں میں سوتیلی بہن کہا جاتا ہے، اللاتی بہن۔ اور تیسری ہے اخیافی بہن۔ تو جو سگی بہن ہے میت اور وہ بہن، ان دونوں کے درمیان کا جو رشتہ ہے بھائی بہن کا یا بہن بہن کا، تو اگر وہ سگی بہن ہے میت کی تو مطلب یہ ہوا کہ میت اور اس بہن کے ماں باپ ایک ہیں، اگر وہ سگی بہن ہے اس کو کہتے ہیں اختن لأب و ام۔ اور اگر دونوں کے ماں باپ ایک نہیں ہیں، صرف باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں اختن لأب، اللاتی بہن۔ تو ہم نے اس کی مثال یہاں پر دی تھی، الگ الگ بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں اللاتی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اور اختن لأم، اخیافی بہن، اخیافی بہن
میت اور اس کی بہن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، تو ہم نے اس کی وضاحت لکھی ہے۔ الگ الگ شوہروں سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ تو یہاں ماں ایک، باپ الگ الگ، تو ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں اخیافی بہن۔ پھر ہم کو ایک نیا سبق شروع کرنا تھا، اور وہ تھا اعداد میں چار نسبتیں۔ یہ بڑا آسان ہے، عدد، گنتی اور نمبرات کا مسئلہ ہے۔ اعداد کے اندر نسبتیں ہوتی ہیں، چار نسبتیں۔ پہلی نسبت کو کہتے ہیں تماثل، اور دوسری نسبت کو کہتے ہیں تداخل، تیسری کو کہتے ہیں توافق، اور چوتھی کو کہتے ہیں تباین۔ تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ اعداد میں چار نسبتیں ہیں اور چاروں کے نام ہیں، اور یہ بھی بڑے آسان ہیں۔ تماثل مثل سے ہے، مثل، مثل کا معنی ہوتا ہے ایک جیسے۔ دو عدد اگر ایک جیسے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کی نسبت کو تماثل کہا جاتا ہے۔ جیسے دو عدد ہیں، دو اور دو، چار اور چار، تین اور تین، پانچ اور پانچ، ایک پانچ اور دوسرا پانچ، دونوں بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ ایک چھ اور دوسرا چھ، دونوں بھی ایک جیسے ہیں۔ دو عدد ہم کوئی لے رہے ہیں تو اگر ہم نے ایک عدد لیا پانچ اور دوسرا عدد لیا پانچ تو یہ دونوں بھی ایک جیسے عدد ہو گئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تماثل۔ ایسے دو عدد جو ایک جیسے ہیں انہیں تماثل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تداخل ہے۔ تداخل آپس میں داخل ہونا، داخل ہونے کا مطلب ایک دوسرے سے کٹنا۔ چھوٹے بڑے ایسے دو عدد جس میں چھوٹا عدد بڑے کو کاٹ سکے۔ جیسے ہم نے ایک عدد لیا چار اور دوسرا لیا آٹھ، چار اور آٹھ یہ دو عدد ہیں الگ الگ، تو ان دونوں اعداد کے درمیان تناسب کیا ہے، نسبت کیا ہے، تو ہم کہیں گے نسبت ہے تداخل کی۔ کیسے تداخل؟ کہ اس میں سے چھوٹا جو عدد ہے وہ بڑے عدد کو کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ایک چار ہے دوسرا آٹھ ہے، آپ چار سے چار ایک چار، چار دونی آٹھ، کٹ گیا۔ چار سے چھوٹے سے بڑا عدد کٹ گیا۔ تو دو ایسے عدد جس میں چھوٹے سے بڑا کٹ جائے اسے کہتے ہیں تداخل۔ پہلے کیا تھا؟ تماثل۔ تماثل دونوں ایک جیسے تھے، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ، ایسے۔ تداخل کیا ہے؟ ایسے دو عدد جس میں سے چھوٹا بڑے کو کاٹ دے یا چھوٹے سے بڑا کٹ جائے۔ چار اور آٹھ، ایسے دو اور چار بھی ہیں، دو اور چار، دو سے دو چھوٹا ہے چار بڑا ہے، تو دو سے چار کٹ جاتا ہے، دو ایک دو، دو دنی چار۔ ایسے ہی دو ہیں اور چھ بھی ہیں، دو اور چھ، دو ایک دو، دو دنی چار، دو تیا چھ، دو سے چھ کٹتا ہے۔ ایسے ہی چار ہیں اور چار سے بارہ بھی ہے، چار اور بارہ، تو چار اور بارہ، چار چھوٹا ہے بارہ بڑا ہے، تو چار سے بارہ کٹ رہا ہے، چار ایک چار، چار دنیا آٹھ، چار تیا بارہ۔ ایسے تین اور چھ ہے، تین اور چھ، تین سے چھ کٹ جاتا ہے، تین کا تین، تین دونی چھ۔ تین اور نو بھی ایسے ہی ہے، تین تیا نو۔ تو یہ ہے تداخل۔ تو تداخل کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، دو ایسے عدد
जिस में से छोटा अदद बड़े को काट दे। उसके बाद है तवाफुक। तवाफुक, छोटा छोटे बड़े ऐसे दो अदद जिसमें छोटा अदद बड़े को न काट सके मगर कोई तीसरा अदद उन दोनों को काट दे। अब आप लोग हिसाब पढ़ चुके हैं तो ये आसान है। दो अदद हैं, छोटा छोटे से बड़ा नहीं कटता, लेकिन हम बाहर से कोई तीसरा अदद लेते हैं और तीसरे से दोनों को काट देते हैं। तो किसी तीसरे अदद से दोनों कट जाए तो उसे कहते हैं तवाफुक, उसे कहेंगे तवाफुक। जैसे यहां पर मिसाल दी गई है 8 और 20 की। देखिए 8 और 20 ये तमासुल नहीं है, क्योंकि 8 अलग है 20 अलग है। फिर ये तदाखुल भी नहीं है, क्योंकि 8 छोटा है 20 बड़ा है। 8 से 20 नहीं कटता, 8 1 8, 8 2 16, फिर 8 3 24 नहीं कटता है। तो न छोटे से बड़ा कटा और न दोनों बराबर हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं ये दोनों अदद ऐसे हैं कि बाहर से हम कोई तीसरा अदद लेते हैं तो उससे दोनों कट जाते हैं। तो हमने कितना लिया? 2 ले लिया। 2 से 8 को हमने काटा, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर ये 8 2 से कट गया। और 2 ढाई 20, 20 भी कटता है 2 से। 2 से 8 भी कटता है, 2 से 20 भी कटता है। अगर 2 के अलावा हम 3 से काटना चाहें दोनों आदत को, न 8 कटेगा न 20 कटेगा। 4 से काटना चाहेंगे तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। लेकिन क्या 4 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 5 20, वो भी कट जाएगा, सही है। तो 4 से 8 भी कटता है और 20 भी कटता है। तो तीसरा आदत कौन सा हमने लिया? या तो 2 ले लिया या फिर 4 भी हम ले सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा तीसरा अदद होता है जो दोनों को काट देता है। तो हमने यहाँ पर 2 लिया तो 2 से 8 और 20 कट जाते हैं। अगर 2 की जगह हम 8 भी लेते हैं तो फिर 2 की जगह हम 4 भी लेते हैं तो 4 से भी ये दोनों अदद कट जाते हैं। 4 2 8 और 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 20 भी कटा और 8 भी कटा। 4 के अलावा 5 अगर हम लेना चाहें तो 5 से 20 तो कट जाएगा, 5 से 8 नहीं कटेगा। 6 से अगर काटना चाहें तो 6 से न 8 कटता है न 20 कटता है। लेकिन ऐसा आदत है यहाँ पर 8 और 20 को काटने वाला कोई ना कोई आदत मौजूद है। 2 भी है और 4 भी है। तो 8 और 20 को हम कहते हैं तवाफुक। ऐसे दो आदत जिनको तीसरा कोई एक आदत काट दे उसे कहा जाता है तवाफुक। उसके बाद है तबायुन। तबायुन कहते हैं छोटे बड़े ऐसे दो अदद जिसमें छोटा बड़े को न काट सके और न ही कोई तीसरा अदद उन दोनों को काटे। न वो छोटा बड़े को काटता है और न बाहर से कोई तीसरा लाने पर दोनों कटते हैं। जैसे 4 और 9। 4 छोटा है 9 बड़ा है, 4 से 9 नहीं कटता। और अगर कोई बाहर से कोई दूसरा आदत लेते हैं, तीसरा आदत लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने 2 ले लिया तो 2 से तो 4 कट जाएगा, 2 2 4। लेकिन उस 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अगर हमने 3 ले लिया तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 4 और 9 के दरमियान जो निस्बत है वो निस्बत है तबायुन की। तबायुन अलग अलग, तबायुन माने अलग अलग। तो इस तरह से ये आदाद के दरमियान की मुनासबत हो गई। तमासुल जो दो एक जैसे आदद, तदाखुल दो ऐसे आदत जिसमें से छोटा बड़े को काट सके, तवाफुक
दो ऐसे आदाद जिन को तीसरा कोई आदद बराबर काट ले, और तबायुन, दो ऐसे आदाद जिनको जो न छोटा बड़े को काटे न बाहर से कोई तीसरा आदद दोनों को काट सके। तो आदात के दरमियान में ये निस्बत है। इनका इस्तेमाल आगे विरासत की तकसीम में होने वाला है, तो यहां हमने शुरू में ही तमहीद के तौर पर इसको लिख दिया है। इसके बाद नसब नुमा और जरूरी हिसाब, दो चीजें आगे जिक्र की गई हैं। नसब नुमा किसे कहा जाता है? जब आप बटे की शक्ल में कोई चीज लिखते हैं तो चूंकि आगे नसब नुमा जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो हमने यहां वजाहत कर दी है कि नसब नुमा कहते किसको हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा है 1/2, ऊपर 1 लिखा, नीचे 2 लिखा। तो 1/2 में 1 को शुमार कुनिंदा कहते हैं, ऊपर वाले आदत को कहते हैं शुमार कुनिंदा, और 2 जो नीचे वाला आदत है उसे कहा जाता है नसब नुमा, उसे कहते हैं नसब नुमा। आगे हमने लिखा है मखरज बनाने में इसी नसब नुमा का एतबार होता है। अब मखरज तो आप पहले पढ़ चुके हैं। मखरज वो आदत जिसके जरिए वारिसेन में सिहाम तकसीम करते हैं। तो मखरज जब बनाना होता है तो वहां नसब नुमा का इस्तेमाल होता है। तो नसब नुमा किसे कहते हैं? नीचे वाले अदद को। 2/3 इसमें नसब नुमा है 3। 4/8 नीचे जो अदद है 8, उसको कहते हैं नसब नुमा। ऊपर वाले 4 को क्या कहेंगे? शुमार कुनिंदा। तो ऊपर वाले आदत का हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता है, नीचे वाले ही का इस्तेमाल होता है। तो हम नीचे वाले को क्या कहते हैं उसको याद रखेंगे, ताकि बाद में इस्तिलाहें समझने में, तारीफ समझने वगैरह में आसानी हो। आखिर में हमने लिखा है जरूरी हिसाब। जब आप मिरास पढ़ना चाहते हैं, मिरास के उसूल व ज़ाबिते, मिरास का तकसीम का तरीका ये पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा हिसाब भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मिरास में हिसाब होता है। तो कौन कौन सा हिसाब आपके लिए जरूरी है? कौन कौन सा हिसाब आपके लिए जरूरी है, वो हिसाब का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। सबसे पहली चीज जमा। 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 5 7, ऐसे। तो ये जो जमा है, ये जमा का तरीका, ये हिसाब आपको आना चाहिए। दूसरा है नफी। नफी का हिसाब भी आपको आना चाहिए। 4 से 1 निकाले बचा 3, 4 से 2 निकाले बचे 2, 4 से 3 निकाल दिए बचा 1। तो इस तरह से ये जो है इसको कहते हैं नफी करना। तो दो आदाद को जमा कैसे करते हैं, और दो आदद में से एक को दूसरे से कैसे माइनस करते हैं, कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज है जरब करना। जरब का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये बुनियादी हिसाब है जो आप तीसरी, चौथी, पांचवी जमातों में पढ़ते हैं। जरब करना, जैसे मिसाल के तौर पर 2 और 3 को जरब करेंगे तो हो जाएगा 2 × 6। 2 × 6। 2 और 4 को जरब देंगे, या 2 से 4 को जरब देंगे तो हो जाएगा 2 × 4 = 8। 3 से अगर आप 3 को जरब देते हैं तो हो जाएगा 3 × 3 = 9। 3 को अगर 2 से जरब देते हैं तो हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो ये जो हम हिसाब बता रहे हैं इसे कहा जाता है जरब। 10 को अगर जरब देना है 2 से तो क्या कहेंगे? 2 × 2 = 20। तो एक जमा है, दूसरा नफी है, तीसरा जरब है। और उसके बाद है तकसीम। तकसीम का हिसाब भी आपको इसमें सीखना होता है।
तकसीम कैसे की जाती है? जैसे मिसाल के तौर पर 8 है, और 8 से आपने 8 को 2 से तकसीम किया। 8 को 2 से तकसीम किया तो हासिल आया 4। तो 8 को अगर आप काटते हैं 2 से, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 8 कितने से कटा? 4 से, तो हासिल आ गया उसका 4। इसी तरह से अगर 10 है, 10 है, 10 को तकसीम करना है, तो 10 को तकसीम कैसे करेंगे? 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो हासिल कितना आया? 5। तो बड़ा अदद जिस अदद से कटता है, वहां हासिल जो आता है वो हो गया कि तकसीम का हासिल हो गया। तो ऐसे तकसीम का तरीका भी हमको आना है। अगर कहीं 12 लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए 12 को तकसीम करो, तो आप 12 को 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, 12 को 4 से भी कर सकते हैं, और 12 को 6 से भी कर सकते हैं। अगर आप 6 से तकसीम करेंगे 12 को, तो हिसाब पहले मरहले में खत्म हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, हिसाब यहाँ पर खत्म, हासिल आ गया 2। लेकिन अगर आप 4 से तकसीम करते हैं, तो 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ पर गोया के 3 पर हिसाब खत्म हो रहा है। लेकिन 2 से करते हैं तो 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसा करते करते 2 छके 12, 6 आते हैं। फिर वो 6 भी कटता है, 6 को फिर काटना पड़ेगा 2 से, 2 तिया 6, तो अब यहाँ पर उसका हिसाब खत्म हुआ। तो ऐसे जो तकसीम किया जाता है, बड़े अदद को जो काटते हैं, काटने के बाद जो नतीजा आता है वो है तकसीम। तकसीम के बाद फीसद, फीसद यानी परसेंटेज निकालने का तरीका। तो फीसद निकालने का तरीका इंशाल्लाह मिरास के मसले में एक बड़े आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। ज़रब, तकसीम, नफी, जमा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तकसीम को थोड़ा सा पहाड़े याद हो तो आसान होगा, और फीसद के लिए आपको हम इंशाल्लाह मिरास में एक आसान तरीके से पढ़ाएंगे। तो फीसद निकालने का हिसाब भी आपको समझना है। अगर आप ये हिसाब पहले से समझे हुए हैं, ये सारी चीजें पहले से आती हैं, तो समझिए कि मिरास जब हम तकसीम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए ये माविन बन जाएगी, मददगार हो जाएगी, हिसाब आपका गलत नहीं होगा। तो मिरास में कौन कौन से हिसाब की जरूरत पेश आती है, हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। इनके अलावा भी, इनके अलावा भी एक और हिसाब है जिसकी जरूरत पेश आती है, और उसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका हमने किताब में जहां उसकी जरूरत है वहां पर तरीका बता दिया है। अलग से आपको समझने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से आप याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं याद कर सके तो इंशाल्लाह जहां जिस जगह पर एलसीएम एलसीएम का हिसाब आता है, उसी जगह हम आपको एलसीएम निकालने का तरीका भी सिखा देंगे, और वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। तो यहां तक कि हमारे पास ये तमहीद हो गई। इसके बाद नया सबक है विरासत के असबाब, अरकान, शुरूत और मवाने। हम पहले विरासत से मुतालिक जो बुनियादी बातें हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह वारिसीन कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसकी तफसील पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि विरासत के असबाब क्या हैं।
کوئی کسی کا وارث کیسے بنتا ہے؟ میں کیا کسی بھی مرے ہوئے انسان کا وارث بن جاؤں گا؟ شہر میں کسی انسان کے انتقال کی خبر ملے، میں پہنچ جاؤں اور میں کہوں کہ اس شخص کا گھر، اس میں مجھے حصہ چاہیے، تو سوال ہوگا کون ہے آپ؟ ادھر سے کوئی دوسرا آئے گا، کہے گا مجھے بھی چاہیے حصہ، تیسرا آئے گا کہے گا مجھے بھی چاہیے۔ یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ مرنے والے کا مال کسے دینا چاہیے، میت کا مال کن لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، کون لوگ وارث ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سا سبب ہونا چاہیے؟ تو ہمارے پاس تین اسباب ہیں، وراثت کے اسباب تین ہیں۔ پہلا سبب ہے نکاح۔ اگر مرنے والے سے یہ حق مانگنے والا، اس کا نکاح ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ اس کا وارث ہوگا۔ مرنے والا آدمی ہے اور یہ حق مانگنے والی عورت ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ شوہر ہوا، یہ بیوی۔ مرنے والی عورت ہے اور یہ حق مانگنے والا آدمی ہے، وہ آدمی اگر ہم سے کہتا ہے کہ مجھے اس کا حصہ چاہیے، ہم پوچھیں گے آپ کون؟ تو وہ کہے گا ہم اس کے شوہر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شوہر ہونا یا بیوی ہونا یہ ایک سبب بنا، اس سبب کی بنا پر وہ ان کا وارث ہوگا۔ تو نکاح وراثت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مطلب یہ کہ رشتہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہونا چاہیے، گاؤں کا ہے، محلے کا ہے، اور پہچان والا ہے، پڑوس والا ہے، ایک شہر والا ہے، ایک ملک والا ہے، یہ سب نہیں چلنے والا۔ وہاں باقاعدہ رشتے ہونا چاہیے، اور وہ رشتوں میں سے ایک رشتہ کون سا ہے؟ نکاح کا ہے۔ تو اب نکاح کے رشتے سے کون کون وارث ہوتے ہیں؟ بس دو ہی لوگ ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی۔ شوہر بیوی کا وارث اور بیوی شوہر کی وارث۔ دوسرا ہے نسب۔ نسب، خاندان، جس کو ہم کبھی خونی رشتہ بھی کہتے ہیں، تو نسب ہونا چاہیے۔ نسب کیسے؟ جیسے باپ بیٹے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ماموں خالہ ہیں، یہ کون ہے؟ خاندان ہے، یہ لوگ، یہ خاندان ہے، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، یہ میت کے اوپر والے، اور میت کے نیچے والے، میت کا بیٹا بیٹی، میت کا پوتا پوتی، میت کا نواسا نواسی، میت کی بعد جو نسل ہے وہ نسل۔ تو کوئی بھی ہو، اوپر والے یا میت کے برابر کے بھائی بہن ہو، تو اس میں نسب ایک ایسا طریقہ ہے، ایسا ذریعہ ہے، ایسا سبب ہے جس کے ذریعے میت کی وراثت ملتی ہے۔ اب نسب، اس میں ہم نے لکھا ہے، اس میں فروع، اصول، حواشی اور ذوی الارحام شامل ہیں۔ تو اس کی پوری تفصیل ہم یہاں نہیں بتائیں گے۔ فروع، اصول، حواشی یہ بعد میں جب نقشہ ہم بنا کر پیش کریں گے تو وہاں آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، ایسے لمبی تفصیل کرتے رہنا پڑے گا۔ اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھیے، اصول میت کے اوپر کے جو رشتہ دار ہیں، باپ، ماں باپ، دادا دادی، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے اصول۔ اور میت کے نیچے کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی، نواسا نواسی، تو یہ سب کیا ہے؟ میت کے فروع ہیں۔ اور حواشی، حواشی کہتے ہیں حاشیے سے ہیں۔ حاشیے کا مطلب یہاں پر میت کے بھائی بہن، اسی طرح سے اس کے چچا چچیرے بھائی بہن، یہ لوگ یہ حواشی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو اور تفصیل کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور ذوی الارحام،
ذوی الارحام کا بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ننیالی جو رشتہ ہے، تو یہ سب نسب میں شامل ہیں۔ تو نکاح ایک سبب ہوا اور نسب دوسرا سبب ہوا۔ تیسرا سبب ہے ولا کا، اس میں آزاد کردہ غلام اور آزاد کرنے والا مالک شامل ہے۔ تو چونکہ غلاموں کا غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارکان وراثت۔ وراثت کے تین ارکان ہوتے ہیں، وراثت کے تین ارکان۔ پہلا رکن ہے مورث، دوسرا ہے وارث، تیسرا ہے موروث۔ مورث کا مطلب ہوتا ہے میت، میت۔ دوسرا ہے میت کے طریقے کے حقدار، وارث میت کے طریقے کا حقدار۔ اور تیسرا ہے طریقہ، جائیداد۔ کیونکہ وراثت میں تین ارکان ہیں۔ مال کا مالک مر جانا یہ اس کے ارکان میں شامل ہے۔ جب تک کہ مال کا مالک زندہ ہوگا تو وراثت کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وراثت کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو مال کا مالک مرنا چاہیے، اس کی موت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی موت ہو گئی تب اس کا جو مال ہے وہ وراثت بنے گا۔ تو ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال کا مالک مر جائے، وہ کون ہو؟ میت ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے پاس جائیداد ہو۔ آدمی مرا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وراثت کہاں سے ہوگی؟ جب ہے ہی نہیں، تقسیم کیا کریں گے؟ اگر رشتہ دار آ گئے، دیجئے ہم کو میت کا مال دیجئے، لوگ کہیں گے میت کا مال ہے ہی نہیں۔ میت خود اتنا ایسا کنگال تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تکفین و تدفین بھی لوگوں نے خود کر دیے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر مطلب یہ کہ مال ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز وارث ہونا چاہیے۔ وارث یعنی میت بھی ہے، کسی کا انتقال تو ہوا، اور اس کا مال بھی ہے، تقسیم کس کے درمیان کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تقسیم کرنے کے لیے وارثین ہونا چاہیے۔ تو وارثین ہوں گے تب ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ تو ہمارا جو حساب ہے، پورا حساب ان تین چیزوں میں ہی گھومے گا آخر تک، کتاب کے آخر تک۔ میت، وارث اور موروث، میت، وارث اور طریقہ، جائیداد۔ میت کون ہے، ان کے وارثین کون کون ہیں، اور ان کا طریقہ، ان کی جائیداد کیا ہے، کتنی ہے، اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ شروط وراثت، وراثت کے شروط، شرط کیا ہے؟ ارکان وراثت میں ہم نے جو بات بتائی وہی شرطیں بھی ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ میت، مال کے مالک کا انتقال ہونا شرط ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے کوئی اس سے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے لکھا ہے مورث کی وفات کا یقین ہو، کہ مال کے مالک کی وفات کا یقین ہو کہ ہاں وہ مر چکا ہو۔ دوسرا، وارث کی حیات کا یقین ہو، جس وقت مال کا مالک مر رہا تھا، اس کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت اس کا وارث زندہ تھا، اس کا وارث زندہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وارث پہلے مرا اور مالک بعد میں مرا۔ تو جب مالک مر رہا ہو تو اس وقت وارث زندہ ہو، تب اس وارث کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے پاس بہت سے حساب آتے ہیں کہ ایک آدمی کا 2024 میں انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے ہیں،
2024 میں انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں مال تقسیم کرنا ہے، تو 3 بیٹوں میں مال تقسیم کیسے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے، تینوں کو ایک حصہ دے دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال 2 ہی بیٹے ہیں، فی الحال 2 ہی بیٹے ہیں، ایک بیٹا کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں ایک بیٹا اب مر چکا ہے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کب انتقال ہوا؟ باپ کا انتقال 2024 میں، اور بیٹے کا انتقال ہو گیا 2022 میں۔ تو بیٹا یہاں باپ سے پہلے مر رہا ہے، مال کس کا تقسیم ہو رہا ہے؟ باپ کا۔ تو کیا باپ کے مال سے 2 سال پہلے انتقال کر جانے والے بیٹے کو حصہ دیا جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت کے لیے شرط یہ ہے کہ وارث میت مال کا جو مالک ہے وہ اس مالک کی وفات کے وقت میں زندہ ہو۔ 3 بیٹے تھے، تینوں اگر باپ کے انتقال کے وقت میں زندہ تھے تب وہ تینوں وارث ہوں گے۔ لیکن جس وقت باپ کا انتقال ہوا 2024 میں، تو وہ سب 2 ہی بیٹے زندہ تھے، اور ایک بیٹا ان سے 2 سال پہلے 2022 میں انتقال کر چکا تھا۔ تو وہ 2022 میں جو انتقال کر گیا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی صرف 2 بیٹوں میں۔ تو شروط وراثت میں ایک شرط تو یہ ہے کہ مالک کی وفات ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وارث مالک کی وفات کے وقت میں زندہ ہو، اور تیسری شرط کیا ہے؟ وراثت کا سبب موجود ہو۔ فلاں کا انتقال ہوا، میں زندہ ہوں اس کے انتقال کے وقت میں، تو کیا اس کا انتقال ہوا؟ وہ ایک مالک تھا، میں اس کے انتقال کے وقت میں زندہ ہوں، تو دوسری شرط پائی گئی۔ 2 شرطیں یہاں پائی جا رہی ہیں، تو کیا میں اس آدمی کا وارث ہو جاؤں گا؟ تو ابھی فیصلہ کرنا باقی رہے گا۔ کیوں؟ آگے یہ دیکھا جائے گا کہ میں اس میت کا لگتا کیا ہوں، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، وراثت کا سبب ہے یا نہیں ہے۔ وراثت کے اسباب میں سے ہمارے پاس 3 اسباب ہیں: نکاح، نسب اور ولا۔ جیسے ہم نے کہا ولا تو نہیں ہے، تو اب فی الحال 2 اسباب موجود ہیں، نکاح اور نسب۔ کیا ہمارا ان کا نکاحی رشتہ ہے یا نسبی رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم وارث نہیں ہوں گے۔ اگر نکاح یا نسب کے ذریعے وہ رشتہ ہے، تب ایسی صورت میں وہ شخص اس کا وارث ہوگا۔ تو 3 شرطیں پائی جانا ضروری ہیں۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، انشاءاللہ موانع ارث اور اس کے بعد کے مسائل کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔